السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں سے فروری کے علاوہ سارے مہینے میں 30 سے 31 دن ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فروری میں 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں اور ہر 4 سال میں فروری میں ایک دن کیوں بڑھ جاتا ہے، یعنی 29 دن کا کیوں ہو جاتا ہے؟ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اصل میں زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا دورانیہ 365 دنوں کا نہیں بلکہ چوتھائی دن زیادہ ہے۔ مطلب 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 12 سیکنڈ ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے موسم کی تبدیلی کا دار و مدار بھی زمین اور سورج کے گھومنے پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ہر سال 365 دن رکھا جائے تو ہر سال تقریباً 6 گھنٹے کا فرق پڑنے لگتا ہے، جس سے کیلنڈر اور موسموں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس فرق کو برابر کرنے کے لیے ہر سال لیپ سیکنڈز اور لیپ سال کی بدولت گھڑیوں اور کیلنڈر میں زمین اور موسموں میں جوڑ پیدا کی جاتی ہے۔ اس طرح ہر سال کے تقریباً 6 گھنٹے مل کر چوتھے سال پر کم و بیش 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، جسے لیپ ایئر میں پورے دن کے طور پر مانتے ہوئے فروری کے مہینے میں ایک دن بڑھا دیا جاتا ہے۔ اصل میں فروری کا مہینہ شروع میں تھا ہی نہیں۔ 8ویں قبل مسیح میں رومن حکومت کا کیلنڈر 10 مہینوں پر مشتمل تھا، جس میں سال مارچ سے شروع ہو کر دسمبر پہ ختم ہوتا تھا۔ جنوری اور فروری مہینے تھے ہی نہیں۔ 10 مہینوں کا یہ سال 304 دنوں کا ہوتا تھا، جس میں یہ مہینے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں موسم سرما ایک بے نام اور بغیر مہینے کا دور ہوتا تھا، جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ فصلوں کی کاشت ایک خاص وقت میں ہوتی تھی اور اس وجہ سے سردیاں بیکار سمجھی جاتی تھیں۔ تو ان 61 دنوں میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو اس کا صحیح جواب یہی ہوتا کہ کوئی نہیں۔ رومن بادشاہ نوما پومپیلیس کو یہ کچھ عجیب لگا کہ آخر کیلنڈر میں 61 دن کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو 713 قبل مسیح میں کیلنڈر کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا، جو کہ 355 دنوں پر مشتمل تھا، جس میں جنوری اور فروری کو بڑھا کر آخر میں رکھا گیا، یعنی سال کا آخری مہینہ فروری ہو گیا۔ 355 دنوں کو پورا کرنے کے لیے تمام مہینوں کے دن مقرر کر دیے۔ اب چونکہ آخری مہینہ فروری کا تھا اور صرف 28 دن ہی باقی بچے تھے، اس لیے اس مہینے میں 28 دن ہی رکھ دیے گئے تاکہ سال کے 355 دن پورے ہو جائیں۔ 355 دنوں کا یہ کیلنڈر مکمل نہیں تھا اور کئی سال بعد سیزن اور مہینے کی ترتیب بگڑنے لگی، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے روم میں 27 دن کا لیپ مہینے کا اضافہ کیا گیا، مگر یہ لیپ مہینہ جلد ہی درد سر بن گیا کیونکہ اس میں تسلسل نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جولیس سیزر کے زمانے میں رومن عوام کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو جولیس سیزر نے لیپ مہینے کو نکال باہر کیا اور کیلنڈر کو پھر نئی شکل دی۔ جولیس سیزر نے کیلنڈر کو سورج سے جوڑ دیا اور کچھ دنوں کا اضافہ کر کے 365 دنوں کا سال کر دیا۔ ایسا کرنے کے بعد فروری کیلنڈر میں دوسرے نمبر پر آ گیا، مگر اس کے 28 دن برقرار رہے اور تب سے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔